میرے دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا، یہ اسلام ہے نا، بہت مشکلوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ مت دو۔ اللہ کی قسم میرے دوستوں، یہ اسلام بہت بہت مشکلوں سے آیا ہے، بہت مشکلوں سے آیا ہے میرے دوستوں۔ میدان احد میں، بولو کون سا میدان؟ میدان احد میں ہمارے نبی نے اعلان فرمایا، سب ساتھ میں توجہ دینا، بات ختم کروں گا انشاءاللہ جلدی۔ میدان احد میں ہمارے نبی نے اعلان فرمایا، چلو سب آؤ۔ بولو بلایا کہ نہیں بلایا؟ ارے بولو نا، بلایا نا۔ میدان احد میں ہمارے نبی نے جو تشکیل کی اور صحابہ کو کہا کہ چلو میدان میں آ جاؤ، میدان میں آ جاؤ، یہ قرآن میں 2 جگہ پر ہے۔ یہ کتنی جگہ پر ہے قرآن کریم میں؟ ارے بولو نا، کتنی جگہ پر ہے؟ 2 جگہ۔ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے نبی نے اعلان فرمایا، او صحابہ چلو احد میدان میں آ جاؤ، آج اللہ جنت عطا فرمائے گا، اللہ آج جنت بھی عطا کرے گا، اللہ معاف بھی کر دے گا۔ یہ تو ہو گیا، یہ 4تھے پارے میں۔ کون سے پارے میں؟ اور ایک اور جگہ پر ہمارے نبی نے تشکیل فرمائی احد میدان میں آنے کے لیے، 27ویں پارے میں۔ بولو کون سے پارے میں؟ 27ویں پارے میں کیا فرمایا؟ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض۔ ہمارے نبی نے فرمایا چلو چلو صحابہ سب کے سب میدان میں آ جاؤ۔ سننا، ہمارے نبی احد میدان میں تشکیل کر رہے کہ احد میدان میں، سننا دل کو ہلا دینے والی بات ہے، وہ الگ بات ہے میں کہہ دوں گا آپ سن لیں گے، لیکن میرے دوستوں قیامت میں یہ سب چیزوں کا جواب دینا پڑے گا۔ میرے دوستوں، جب ہمارے نبی کہہ رہے احد میدان میں آؤ، احد میدان میں آؤ، احد میدان میں آؤ، ایک صحابی ہے، جوان ہے، بہت جوان بھی نہیں بہت بوڑھے بھی نہیں، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عقبہ۔ بولو کیا نام ہے؟ حضرت، پورا مجمع ساتھ میں بولے کیا نام ہے؟ حضرت عقبہ۔ عقبہ یہ نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں۔ وہ جوان صحابی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور ہمارے نبی کا اعلان ہو رہا ہے، آ جاؤ احد میدان میں آ جاؤ۔ حضرت علی گلی گلی اعلان کرتے، آ جاؤ احد میدان میں آ جاؤ، تشکیل ہو رہی، احد میدان میں آ جاؤ۔ وہ حضرت کون سے صحابی؟ حضرت، بولو ساتھ میں بولو کون؟ حضرت، ہاں میرے پیارو، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور رو رہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ سامنے ان کا 8 سال کا بیٹا، ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا، کتنا؟ 8 سال، جس کا نام ہے حضرت بشیر۔ نام بولو کیا نام ہے؟ حضرت بشیر۔ وہ کھیل رہا ہے بھائی، 8 سال کا بیٹا کھیل رہا ہے، اس لیے کہ ماں نہیں ہے، ماں کا پہلے انتقال ہو گیا ہے، گھر میں خالی باپ اور بیٹا۔ باپ کا نام حضرت عقبہ جو قرآن پڑھ رہے، اور بیٹے کا نام 8 سال کا حضرت بشیر۔ کیا نام ہے؟ بشیر، جو گھر میں کھیل رہے، اور یہ حضرت عقبہ قرآن پڑھتے پڑھتے رو رہے، روتے روتے چیخ ماری، تو 8 سال کا بیٹا، ارے بھائی 8 سال کا بیٹا اپنے باپ کو روتا ہوا دیکھے تو روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ وہ بشیر 8 سال کے دوڑتے دوڑتے آئے، کہا یا ابتی، کہا میرے ابا لما تبکی، تم رو رہے ہو؟ ابا تم رو کیوں رہے؟ ابا نے بیٹے کو گلے لگا لیا، قرآن پڑھ رہے تھے، بیٹے کو گلے لگایا اور کہا بیٹا نبی اعلان کر رہے احد میدان میں آؤ، آج اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف بھی کر دے گا، اللہ جنت بھی دے دے گا، لیکن تیرا باپ نہیں جا سکتا نا، تیرا باپ احد میدان میں نہیں جا سکتا، مجھے معافی بھی نہیں ملے گی، مجھے جنت بھی نہیں ملے گی۔ تو 8 سال کے بیٹے بشیر نے کہا ابا تم کیوں نہیں جاؤ گے؟ ارے تم بھی جاؤ نا ابا، تم بھی جاؤ۔ کہا بیٹا میں چلا جاؤں گا تو کیا کرے گا؟ کہ گھر میں کوئی تو نہیں ہے، میں گھر میں تو اکیلا ہے، 8 سال کا، ماں کا تو پہلے انتقال ہو گیا، یعنی حضرت عقبہ کی بیوی کا پہلے انتقال ہو گیا۔ کہا تیری ماں تو نہیں ہے، تجھے کس کے ہاتھ میں چھوڑ کر جاؤں گا؟ تیرا کھانا پینا رہنا کرنا، تجھے تو میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میرے پیاروں ناگوری واڑ والوں سننا، معلوم نہیں باپ بیٹے میں کیا ڈسکس ہوئی، کیا ہوا، کیسی سیٹنگ ہوئی، کیا بولے، آخر میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ ابا آپ کو جانا ہوگا اور جب تک آپ باہر رہو گے میں گھر کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ کتنے سال کا بیٹا بولتا میں گھر کی حفاظت کروں گا؟ 8 سال کے۔ ارے میرے دوستو آپ اندازہ لگاؤ، اللہ کی قسم ہمارے بھی باپ ہے، ہماری بھی اولاد ہے بھائی، دونوں ہیں، ہمارے ابا بھی ہے، ہماری اولاد بھی ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر سوچو میرے پیارو، جب حضرت عقبہ نے اونٹ کو تیار کیا نا، اونٹ تیار کیا، حضرت عقبہ بیٹھ گئے، اپنے بیٹے کو کیا کمر، دیکھو باپ ہے نا، باپ اور بیٹا اکیلا ہے، اکیلا بیٹا، اور بیٹے کے لیے وہی آسرا ہے باپ ہے۔ باپ نے کیا کیا؟ اونٹ تیار کر دیا، حضرت عقبہ بیٹھ گئے، اپنے بیٹے کو کیا کہا، چلا جا تو بھی اونٹ پہ بیٹھ جا۔ کہا ابا میرے کو بھی ساتھ میں لے کے جاتے ہو؟ کہا ساتھ میں نہیں لے کے جاتا ہوں، تھوڑی دیر تو بیٹھ جا تاکہ ہم سیدھا چلیں گے، جب ایسا لگے گا کہ بہت دور ہو رہے تو وہاں پھر اتر کے ہم دونوں ملاقات کریں گے، کم از کم اتنی دیر تو ایک باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا رہے گا، اتنی دیر تو میں تجھے دیکھتا رہوں گا، تو مجھے دیکھتا رہے گا۔ بس حضرت بشیر کو 8 سال کے بیٹے کو اونٹ پر بٹھا دیا۔ میرے دوستو آج بھی روایت میں لکھا، حضرت عقبہ کے بارے میں ان کا بیٹا فرماتے، وہ بیٹا کہتے میرے ابا کو میں نے دیکھا کبھی آسمان کی طرف دیکھ کے روتے تھے، کبھی میرے گال کو چوم لیتے تھے، کبھی میرے کندھے کو چومتے تھے، کبھی مجھے اپنے گلے سے
مشورہ لیتے تھے. وہ بشیر کیا کہتے ہیں 8 سال کے نا 8 سال کے, وہ کہتے تھوڑے دور گئے ہوں گے کہ میرے ابا کہنے لگے بیٹا اب چلا جا, اس لیے کہ اگر اور دور جائیں گے معلوم نہیں تجھے گھر یاد رہے گا کہ تو گھر بھول جائے گا, اگر تو راستہ بھول جائے گا تو پریشان ہوگا. یہ کہہ کر دونوں اترے. میرے دوستوں سننا, باپ بھی اترے, بیٹے بھی اترے اونٹ سے. وہ میرے دوستوں جب گلے لگ کے روئے ہوں گے, میں اللہ کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں میرے دوستوں, جب حضرت عقبہ نے 8 سال کے بیٹے کو گلے سے لگایا ہوگا, اب اللہ کی قسم کھا کر کہو حضرت عقبہ کیسے روئے ہوں گے, وہ بیٹا کیسا تڑپا ہوگا. لیکن میرے دوستوں جب دونوں جدا ہوئے, بیٹے نے روتے روتے ایک جملہ کہا, ایک جملہ, آخری جملہ بیٹے نے کیا کہا, انتظرک یا ابی, انتظرک یا ابی, ابا جاؤ میں تمہارا انتظار کروں گا, ابا جاؤ میں تمہارا انتظار کروں گا. یہ کہہ کر بشیر واپس آئے. حضرت عقبہ اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھ گئے, جانے لگے. میرے دوستوں عقبہ جا رہے, پیچھے مڑ مڑ کے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے. بیٹا کھڑے کھڑے اپنے ابا کو دیکھا 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 دیکھا, یہاں تک کہ ابا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. حضرت بشیر اپنے گھر میں آئے. بتاؤ عمر کتنی تھی؟ وہ 8 سال کے بیٹے جب بڑے ہوئے کیا کیا بیان کرتے میرے دوستوں, دل پھٹ جائے. وہ کہتے میں گھر میں آیا, گھر میں کھانا رکھا تھا, کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تھا تو مجھے میرا ابا یاد آتے تھے, میں کھانے کو واپس رکھ دیتا. کہتے رات کا وقت ہوا, میں سویا, میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ابا آ گئے, میں میرے ابا سے نپٹ گیا. لیکن جب آنکھ کھلی تو میرے ابا میرے سامنے نہیں تھے. وہ بشیر کہتے ہیں کہ دن گزرتے گئے, رات گزرتی گئی, دن گزرتے گئے, رات گزرتی گئی, میرے ابا کہاں چلے گئے. کہتے ایک دن خبر ملی کہ سب آ رہے, سب احد کا میدان ختم ہوا, سب آ رہے. حضرت بشیر فرماتے جیسے پتا چلا سب آ رہے تو میرا ابا بھی آ رہے. وہ بشیر عمر کتنی تھی؟ 8 سال. کہتے میں نے غسل کیا, کہتے غسل کیا, اچھے کپڑے پہنے, اور میرے ابا نے کوئی کونے میں خوشبو رکھی کہ وہ خوشبو لے کر اپنے بدن پہ لگایا, اپنے کپڑے پہ لگایا. اور کہتے میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میرا ابا دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا کہ میرا بیٹا کتنا صاف ہے, میرے بیٹے کے کپڑے کتنے صاف ہے, میرا بیٹا کیسا خوشبو سے مہکتا ہے. کہتے میں آیا. وہ حضرت بشیر کہتے 8 سال کی عمر تھی, 8 سال کی عمر تھی. کہتے میں آیا, ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا, اس میں کہ سب آنے والے آ رہے, سب آنے والے آ رہے, سب آنے والے آ رہے. حضرت بشیر 8 سال کے کہتے میں سب کو اٹھ کے دیکھتا تھا, لیکن کوئی مجھے میرا ابا نظر نہیں آتا. میں نے ان کو پوچھا, کسی نے جواب نہیں دیا. میں نے کسی کو پوچھا, کسی نے جواب نہیں دیا. میں نے کسی کو پوچھا, کسی نے جواب نہیں دیا. حضرت بشیر فرماتے میں 8 سال کا بہت سارے لوگ آ گئے لیکن میرا ابا نہیں آئے. حضرت بشیر فرماتے حتی رأیت رسول اللہ. حضرت بشیر کہتے میری نظر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی. حضرت بشیر کہتے 8 سال کا تھا, میرے اندر کوئی اتنا رسپیکٹ بھی نہیں تھا. حضرت بشیر کہتے میں دوڑتا گیا, میں نے میرے نبی کے مبارک ہاتھ کو پکڑ لیا اور جا کر میں نے کہا کئی فعل ابھی میرا ابا کہاں ہے, کئی فعل ابھی میرا ابا کہاں ہے. اللہ کے رسول کیا جواب دیتے, اللہ کے رسول کیا جواب دیتے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جب بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھا, اللہ کے رسول کو تو معلوم تھا کہ ان کے ابا تو شہید ہو چکے ہیں, ان کے ابا تو شہید ہو چکے ہیں. اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا, کہا کہ کھڑے رہو. وہ حضرت بشیر 8 سال کے ہمارے نبی کے دوسرے ہاتھ کو پکڑ لیا. اللہ کے رسول آپ بتاؤ میرا ابا کہاں ہے, میں کب سے پہاڑی پر کھڑا ہوں, میں اچھے کپڑے پہن کر کھڑا ہوں. اللہ کے رسول میں غسل کر کے آیا ہوں, میں خوشبو لگا کر آیا ہوں. میرا ابا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا, میرا ابا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا, اور میں نے میرے ابا کو کہا تھا میں تمہارا انتظار کروں گا. اللہ کے رسول میرا ابا کہاں ہے, اللہ کے رسول میرا ابا کہاں. اللہ کے رسول نے جب کوئی جواب نہیں دیا, حضرت بشیر کہتے میں نے خود کہا علمت ان ابی قد استشہد. آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ میرے ابا انتقال کر چکے ہیں, آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ میرے ابا شہید ہو چکے. اللہ کے رسول نے گردن مبارک سے اشارہ کیا, ہاں تیرے ابا شہید ہو گئے. میں نے ہی جنازے کی نماز پڑھائی, میں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں دفن کیا, میں نے ہی ان کے اوپر مٹی رکھی. اے بیٹا تیرا ابا شہید ہو گئے, اے بیٹا تیرا ابا شہید ہو گئے. یہ کہہ کر اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے. بشیر کی عمر کتنی تھی؟ 8 سال. وہاں سے چلے, ہم وہاں سے چلے, کسی کو کچھ نہیں کہا. میرے دوستوں وہ 8 سال کے بچے کی تمنا تو دیکھو کیسی ہوگی. وہاں سے چلے اور دور گئے, ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے, اور درخت کے نیچے بیٹھ کر کیا جملہ کہا, اللہ ماں تو نہیں تھی, ایک باپ تھا, وہ بھی تجھے بلا لیا. اللہ ماں بھی گھر سے چلی گئی, باپ بھی گھر سے چلا گیا. یہ کہہ کر حضرت بشیر گردن جھکا کے رونے لگے. حضرت بشیر فرماتے میرے اللہ کی قسم میں گردن جھکا کے رو رہا تھا, کسی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. حضرت بشیر فرماتے کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا. حضرت بشیر فرماتے میں نے دیکھا کون میرے سر پہ ہاتھ رکھتا, کون میرے سر پہ ہاتھ رکھتا. حضرت بشیر فرماتے 8 سال کی عمر تھی, میں نے دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا آؤ بشیر آ جاؤ. ہمارے نبی نے سینے سے لگایا, ہمارے نبی نے گود میں اٹھا لیا, اور ہمارے نبی نے یوں کندھے پر بٹھا دیا. ہمارے نبی نے حضرت بشیر کو کندھے پر بٹھایا اور مدینے کے بازار میں لے کر جانے لگے, اور ہمارے
ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اے بشیر فکر مت کرنا، فکر مت کرنا، آج سے تیری ماں عائشہ بن جائے گی اور تیرے ابا محمد رسول اللہ۔ او حضرت بشیر 8 سال کے کیا کہتے؟ میرے نبی نے کہا میرے کو اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا۔ حضرت بشیر کہتے معلوم نہیں میرے کو اتنا اچھا لگا، مدینے میں دوسرے بچے کھیلتے تھے، حضرت بشیر کہتے میں ان کے بیچ میں گیا اور میں نے ان کو کہا تم کیا کھیلتے ہو؟ تمہاری بھی ماں ہوگی، تمہارے ابا ہوں گے، لیکن میری ماں سے بڑھ کر تمہاری ماں نہیں ہوگی، عائشہ سے بڑھ کر تمہاری ماں نہیں ہوگی، اور محمد رسول اللہ سے بڑھ کر تمہارے ابا نہیں ہوں گے۔ لیکن میرے دوستوں میں تو ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت بشیر کو خوشیاں ملی، بولو حضرت بشیر کو خوشیاں ملی، لیکن میں آپ سے بات پوچھوں، یہ کلمہ ہمارے گھر پر جو آیا نا تو وہ حضرت عقبہ پر کیا گزری ہوگی؟ بھائی آپ نے بیٹے کا واقعہ سنا، وہ باپ پر کیا گزری ہوگی میدان پہ؟ ارے میرے دوستوں، وہ حضرت عقبہ کو جب تیر لگا ہوگا، وہ حضرت عقبہ کو جب تلوار لگی ہوگی، وہ حضرت عقبہ کا جب ہاتھ کاٹا گیا ہوگا، وہ حضرت عقبہ کی جب آخری سانس ہوگی، اللہ کی قسم کھا کر کہو کیا باپ کو اپنا بیٹا یاد نہیں آیا ہوگا؟ آج باپ اور بیٹے کا رشتہ ایسا ہے کہ بیٹا محبت کم کرتا ہے، باپ محبت زیادہ کرتا ہے۔ جب آپ باپ بنو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا۔ میرے دوستوں، وہ باپ جب آخری سانس لیتا ہوگا، وہ عقبہ کو جب تیر لگا ہوگا، ان کو جب تلوار لگی ہوگی، ان کی جب سانس جاتی ہوگی، اس وقت سوچتے ہوگے نا میرا بشیر کیا کرتا ہوگا، میرے بشیر کو کھانا کون کھلائے گا، میرے بشیر کو رات کو سلائے گا کون، میرے بشیر کو نہلائے گا کون، میرا 8 سال کا بشیر اکیلا گھر میں کیا کرے گا۔ میرے دوستوں، وہاں سے عقبہ بشیر بشیر کرتے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، تب جا کر یہ قرآن ہمارے گھروں میں پہنچا ہے۔